ٹھیک ہے. تو اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا, تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائٹ کے اوپر بات ہو رہی, تو وہ بڑے تھے عمر میں, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کھجوریں پوری خوراک ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ 3 کھجوریں, لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی. سبحان اللہ. آپ نے آنے کے بعد نا, آپ نے جب یہ بول دیا نا, تو مجھے آپ نے, میری سوچ ہی بالکل ہے, کیونکہ آپ نے مجھے ہدایت کیا ہے, ہدایت یافتہ سے تعلق. صحیح. ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے. ہم عملی محبت کے مطلب صرف محبت نہیں, عملی محبت. صحیح بات. دشمن کو معاف کرنا ہے, اسی طرح سے ہر پریشانی اس پہ صبر کرنا ہے, اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلا کرے کہ میرے جوتے نہیں ہیں, تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے. اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دی. ٹرو جی. ایسے ایسے غم ہیں لوگوں کے, یقین کریں جب خود انسان پہ غم آتا ہے نا, تو پھر تھوڑا سا نا وہ سوچتا ہے کہ یار تھوڑا سا میں دیکھوں دوسرے کس غم سے گزر رہے ہیں. تو یقین کریں انسان رو پڑتا ہے کہ یار مجھ پہ تو غم آیا ہی نہیں ابھی. یقین کیجیے آپ, چلڈرن ہاسپٹل ہم کئی بار گئے بچوں کو لے کے, ماں باپ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, مطلب ان کے پاس موٹیویشن ہی نہیں ہے کچھ زندہ رہنے کی, کہ یار ہمارا ایک ہی بچہ تھا, اس کو کینسر ہو گیا, اب دے آر آلویز اراؤنڈ دیٹ چائلڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ چائلڈ. آپ اس کے بارے میں سوچ لیں وسیم بھائی, میں کافی اس پہ بات کرنا پسند کرتا ہوں جو انٹرسیکس ہیں ہمارے. دیکھیں ماں باپ پھینک دیتے ہیں ایسے بچے کو, اور پھر اس بچے کی کیا لائف ہوتی ہے, وہ کن کے ہاتھ چڑھتا ہے, پھر وہ پوری بزنس ایک انڈسٹری ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ان کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کافی ہمیں بات کرنی چاہیے. ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا, یہ لٹرلی کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں. تو دیکھیں کیا کس اس سے گزرتا, کس کرب سے وہ بچہ گزرتا ہوگا کہ اس کا آخر قصور کیا ہے. سوسائٹی نے اسے امپاور کرنا تھا, اپلفٹمنٹ دینی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں, کئی ایسے صحابہ تھے جن کا کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی نے جس طرح انہیں محبت دی, پیار دیا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, شفقت دی, سوسائٹی میں الٹروازم کے ایلیمنٹس اجاگر کیے, صحابہ کو کہا ٹیک کیئر آف ایچ ادر. تو ہم بہت دور ہیں ڈاکٹر صاحب ان چیزوں سے. ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ, مطلب سوری ٹو سے, لیکن ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے, 3 طبقات میں سمجھتا ہوں, ڈاکٹرز, ایجوکیشن, اور یہ جو ہمارا لا اور جسٹس کا سسٹم ہے, یہ 3 جس معاشرے میں سر خراب ہو جائیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اس معاشرے کا. بالکل. ڈاکٹرز کو لے کے تو چونکہ میں خود بھی میڈیکل سے, اور میں بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت جو ہے ڈاکٹرز میں بھی شاید وہ احساس نہیں رہا, اور بلکہ میں حضرت کی آڈیو سن رہا تو اس میں کہتے ہیں ڈاکٹروں کے لیے میرے پاس ایک مشورہ ہے, اپنے قبر کے قدموں پہ بھی یہ ڈگریاں لگا لیں, شاید ادھر بھی کام آ جائے. اللہ, مسیحائی کو آپ نے پیور کاروبار بنا دی. اللہ پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا, لیکن راستہ تو صحیح دکھاؤ. ابھی کل کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں, اور یہ میں شیئر کروں گا کہ ایک بچہ جس کو مائلڈ فیٹی لیور ہے, اس کو صرف پیسوں کے لیے لیور بایوپسی کا بولا ہوا ہے انہوں نے. اب یہ اگر ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ظلم ہے. اور یہ پھر میں نے اس کو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ڈائٹ آپ تو, میں شاید اس کو گریڈ 1 بھی نہ بولوں, یہ ویسے ہی انہوں نے آپ کو ڈرا دیا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے. خیر ہم بھی, جو میں بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم آدھا ڈاکٹر بنا دوں, کہ کم از کم یہ شیر کے منہ میں جانے سے ایٹ لیسٹ اگر جانا بھی ہے تو تسلی کریں, سارے ڈاکٹر برے نہیں ہیں, بہت اچھے, بہت زبردست ڈاکٹرز بھی ہیں, لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے نا کہ جس میں مراد دی جاتی ہیں. مرتبے والا شخص اگر کسی سے کوئی تحفہ لے اور اس کی نظر اس تحفے کی ویلیو کے اوپر ہو, تو دونوں کی عاقبت خطرے میں. اور پھر ایک ڈاکٹر اگر اتنے زیادہ تحفے تحائف لے تو, لیکن یہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بلکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ پہلے میں تھوڑی اونچی پیچ پہ بات کرتا تھا, اب میں دوسرا نہیں, کیونکہ میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, میں اپنی بات کنوے کروں گا. میں یہاں بات کنوے کرنا ہے, کنونس کرنے نہیں آیا کسی کو, جس نے سمجھنا ہے. تو وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی جڑی جذبات میں آ کے, کیونکہ ایک اس طرح کا واقعہ ہوا, بڑا دل دکھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو وہ اتنی زیادہ وائرل ہو گئی, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ, چونکہ میں اس میں غصے میں تھا نا, تو شاید اس غصے کی وجہ سے لوگ شاید نیگیٹو چیز, تو یہ ہے کہ ابھی بس میرا یہ نہیں ہے کہ میسج کو کوئی کروڑوں تک پہنچے, ایک بندے تک پہنچے, لیکن وہ اس کے اوپر عمل کر لے, جس ایک انسان بچ جائے تو. بلکہ ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کیا تھا فری, تو ادھر ایک پولیٹیشین صاحب آ گئے,
اچھا. تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب وہ سارے بیچارے بالکل ان پڑھ لوگ تھے, سیدھے سادے لوگ تھے, تو مجھے کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کو ٹھیک کریں گے آپ. اچھا. تو میں نے کہا سر کوئی ایک جاہل تو ٹھیک ہو جائے گا نا. تو وہ کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا جی ایسے ہی. میں نے کہا اسی وجہ سے تو ہم نے یہ حال کر دیا. ایک دیا کافی ہوتا ہے اندھیرے کو مٹانے کے لیے, بس کر دیں لوگوں کو نا امید کرنا. یہ ہم جو ہے نا, اور دوسرا ہے کہ کسی غذائی بیماری کو لا علاج قرار دینا, یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے مترادف ہے, کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھئی ہوپ آپ کی پوری ہے تو انشاءاللہ, اور ڈھونڈنے والے کو ملے گا. ہاں کوشش پوری کرنی ہے, اور دعا, کوشش اور دعا, بالکل انشاءاللہ نکل آئیں گے آپ بیماریوں سے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے انگزائٹی کی بات کی تو میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا میڈیکلی بھی ڈسکس کر لیں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور باڈی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں, یا وہ باڈی کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے یا یہ وائس ورسا ہے کہ انگزائٹی باڈی کو. پہلے آپ کے خیالات, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ہے, ہر آپ ورسٹ کیس سینیریو, آپ ہر غلط چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو, پتہ نہیں مجھے کینسر تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے میدے کا کینسر تو نہیں ہے, اسی طرح سے چیزیں, پتہ نہیں میرے گردے کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ کے خیال اس طرح سے ہو جائے نا تو پھر آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہاضمے کے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ برین, یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. تو جب آپ کا برین, مین جو آپ کا برین ہے وہ افیکٹ ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہو گیا تو آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لوگوں کو اتنی سویئر انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر, یعنی کہ وہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لٹرلی ان کی لائف, کوالٹی آف لائف تباہ ہو کے رہ گئی ہوتی ہے. تو ان کو میں نے بلکہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو, آپ نے کہہ دیا ہے نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک سٹیٹ میں آپ نے جا کے ڈسکس کرنا ہے, اور پراپر پروفیشن سے کرنا ہے, اور باقی اچھی کتاب پڑھیں, اچھی آڈیوز سنیں, اچھی ویڈیوز دیکھیں, اور آہستہ آہستہ آپ اس سے نکل آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ پہلے میں وائٹامن ڈی پہ بڑا فوکس کرتا تھا کہ وائٹامن ڈی لیں. ہاں وائٹامن ڈی کا رول ہے, لیکن یہ آپ نے خود کو ہی نکالنا ہے اس میں, لیکن کسی کی ہیلپ کے ذریعے, کہ وہ آپ کو پازیٹیو رکھے. آپ کی جو بھڑاس ہے, جیسے ابھی میں پہلے جو میں بات کر رہا تھا, اب میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کویشچن ہے, تو جب وہ کھلتا ہے, جب وہ بیان کرتا ہے تو کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے. بلکہ میری کل کال کنسلٹیشن تھی, تو لوگوں کی اپنی جو ہے وائف سے بھی نہیں بن رہی, اور بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں نا, تو مجھے کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے نا وہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہے اور مجھے عزت نہیں کرتی. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری وائف تمہاری عزت نہیں کرتی, تم صبر کرو, دنیا تمہاری عزت کرے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ میں نے ان کو واقعہ بتایا کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا, اور یہ وائف دونوں کے, مرد عورت دونوں کے لیے, کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا کہ وہ بڑی ان کو نالج ہے, لیکن بس شوہر سے نہیں بنتی. تو اگر وہ علم آپ کو شوہر کے فرما بردار نہیں بنا رہا, یا اگر سیم مرد ہے اور وہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو وہ جتنا مرضی بھی بڑا مفکر ہو, وہ سب ہو, تو وہ کسی کام کے نہیں ہے.